السلام علیکم ناظرین، میں خابر گورنر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پروگرام کی جو شروعات ہے ایک افسوسناک خبر سے کرتے ہیں، جس طرح آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے صدر، ہمارے سی ای او سلمان اقبال صاحب، ان کی بڑی صاحبزادی سمیہ اقبال، آج ان کا انتقال آج صبح دبئی کے اندر ہو گیا ہے، اور کل جو ہے ان کی تدفین دبئی کے اندر ہی ہوگی۔ اب جب ان کی ریلتھ کی خبر آئی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک تانتا لگ گیا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے جو ہے انہوں نے اپنا جو کنڈولنس میسج بھجوایا، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی، ڈیپلی سیڈنڈ ٹو ہیئر اباؤٹ دا پاسنگ آف ایئر وائس سلمان اقبال's daughter. My heartfelt condolences and prayers are with the family during this difficult time. اسی طرح شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا ہے۔ There are no words to express the grief I felt when I learned about Salman Iqbal's daughter, Samia Salman's sudden passing away at a young age. May Allah provide strength to Salman Iqbal and his family to bear her loss. To Allah, who belong to all, we shall return. May Allah be merciful to the departed soul and give her place in Jannah. باقی اس طرح عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کی طرف سے میسج آیا۔ چیف منسٹر پنجاب جو قائم مقام ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی طرف سے میسج، شامود قریشی صاحب، اور باقی جو چودھری صاحب جو لوگوں کی طرف سے جو ہے تعزیتی پیغامات جو ہمیں مل رہے ہیں۔ ہماری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب، آپ کی طرف سے، آر وائی فیملی کی طرف سے، اسلام آباد بیورو کی طرف سے، ہم اس بیورو لاہور کو بھی ایڈ کر لیں۔ جی بالکل، اسلام لاہور بیورو کی طرف سے، پورے اے آر وائی فیملی کی طرف سے جو ہے اس ہم دکھ کی گھڑی میں اپنا جو اے آر وائی جو فیملی ہے وہ سلمان اقبال صاحب ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے۔ دکھ کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ اس مشکل وقت سے نکالے اور انہیں صبر عطا فرمائے۔ جی چودھری صاحب۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے اولاد کا، اور بہرحال یہ بہادر انسان ہے بہت۔ ہم نے تو بڑا قریب سے دیکھا، کبھی ہسٹری لکھی گئی تو جس طرح چینل کو، ان کے پورے کاروبار کو، جس طرح پورے ادارے کو اور جتنے اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا، وہ ایک تاریخ ہے۔ لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں، انہیں اللہ نے بڑا حوصلہ اور صبر دیا ہے، کبھی اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ ایسا نقصان ہے، صاحبزادی کی رحلت جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو حوصلہ ہمت بھی دے، صبر بھی دے، اور صاحبزادی کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم سب ان کے اس دکھ میں شریک ہیں، پورا پاکستان شریک ہے، اور تمام میں یہ بھی کہوں گا کہ سلمان اقبال صاحب جیسے کاروباری اور صحافتی ادارے کو چلانے والے حوصلے والے بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہمت اور حوصلہ قائم رکھے، آمین۔ چودھری صاحب، ہم جب سے جو ہوش سنبھالا ہے گاؤں کے اندر، ہمارے جو بزرگوان تھے، نانا نانی، دادا دادی، والدین، سب کی طرف سے نا ایک دعا سننے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے سرنگو کرنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ مجھے یاد ہے چودھری صاحب کہ جب عرش شریف کی شہادت ہوئی تو مجھے سب سے پہلے سلمان اقبال صاحب کی جب کال آئی تو میں نے جو ان کی آواز کے اندر دکھ اور درد سنا، اور اب یہ جو واقعہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور آپ نے جو بات کی، ناظرین میرے خیال میں پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ آلریڈی جانتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو اچھے جذبات، جو پاکستان کی بہتری کے لیے حاجی جو کمٹمنٹ ہے، کنوکشن ہے، اقبال صاحب ہوں، باقی ان کے تمام جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ یقین کریں جب میں اس چینل کے اندر آیا 1 سال پہلے تو مجھے یہی بات کی گئی کہ ہماری ایڈیٹوریل لائن کیا ہے، جو ایک ادارہ جاتی لائن ہوتی ہے کہ ہم نے وہ کیا ہے۔ تو ان کی طرف سے ایک ہی مجھے میسج ملا کہ ہماری جو لائن ہے ایڈیٹوریل وہ ہے پاکستانیت۔ ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے اور پاکستان کی بہتری کے حوالے سے جو بھی ہم جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں ایز اے چینل، ایز اے امپلائر، ایز اے امپلائی، وہی ہم نے کرنی ہے اور اسی کے اوپر ہم نے فوکس رکھنا ہے۔ ناظرین بڑھتے ہیں اپنے روٹین کے پروگرام کی طرف۔ جو سب آج آپ نے دیکھا، جس طرح کل ہم نے بتایا تھا ناظرین، سپریم کورٹ کے اندر ایک ملک کے اندر ایک دن انتخابات کروانے کے حوالے سے ایک پرائیویٹ سٹیزن سردار کاشف صاحب کی طرف سے ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی، اس کے اوپر سارے معاملات چل رہے، اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے جو ہے عدالت کے سامنے جو آلریڈی جواب بھی جمع کروائے گئے، انہوں نے مذاکرات بھی کیے۔ اسی پٹیشن کو لے کے آج سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، دونوں اطراف وہاں پہ موجود تھیں۔
پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک دن پہلے ہی جواب اپنا جمع کروا دیا ہوا ہے. اس جواب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ساری تفصیلات رکھی چوہدری صاحب کہ ہمارے کتنے جو ہے مذاکراتی دور ہوئے, ان مذاکرات کے اندر کیا باتیں ہوئیں, اور چونکہ حکومت جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پی ڈی ایم کی حکومت وہ نہ تو کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے کوئی تاریخ دے رہی تھی, نہ ہی انتخابات کے حوالے سے کوئی تاریخ دے رہی تھی, لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. کل سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ دیا اور آج ہیئرنگ رکھ لی کہ واپس آ جائیں, ہمارے سامنے پیش ہو جائیں, کیونکہ اب جو ہمارا فیصلہ ہے پنجاب میں 14 مئی کے حوالے سے اس کے اوپر ہم قائم ہیں. تو آج تمام پارٹیز وہاں پہ موجود تھیں. پہلے چوہدری صاحب اس جو ہیئرنگ ہے اس کا احوال آپ کو بتا دیتے ہیں, ناظرین کے سامنے بھی تفصیلات رکھ لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے یہ سارے ریمارکس ہیں ناظرین. چیف جسٹس صاحب نے کافی تفصیل سے بات کی. 3 ممبر بینچ تھا یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جس نے ہیئرنگ کی. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے سماعت کا حصہ تھے. آئین میں انتخابات کے لیے 90 دن کی حد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. 90 روز میں انتخابات کرانے پر عدالت فیصلہ دے چکی ہے. مذاکرات ناکام ہوئے تو عدالت 14 مئی کے فیصلے کو لے کر بیٹھی نہیں رہے گی. عدالت نے اپنے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کرنا ہے. آئین کے مطابق اپنے فیصلے پر عمل کروانے کے لیے آئین استعمال کر سکتے ہیں. عدالت صرف اپنا فرض ادا کرنا چاہتی ہے. کہا گیا ماضی میں عدالت نے آئین کا احترام نہیں کیا اور راستہ نکالا. عدالت نے احترام میں کسی بات کا جواب نہیں دیا. غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے, اس لیے ہم غصہ نہیں کرتے. ہماری اور اسمبلی میں ہونے والی گفتگو کا جائزہ لیں. جو بات یہاں ہو رہی ہے اس کا لیول دیکھیں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں یہ. کبھی فیصلہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. آپ 4-3 کی بحث میں لگے رہے ہیں. جسٹس اظہر ملیلہ نے اسمبلیاں بحال کرنے کا نقطہ اٹھایا, حکومت کی دلچسپی ہی نہیں تھی. اس کے بعد آج کی گفتگو دیکھ لیں, کوئی فیصلہ یا قانون کی بات ہی نہیں کر رہا. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ نظر ثانی اپیل تک حکومت نے دائر نہیں کی. حکومت قانون کی بات نہیں سیاست کرنا چاہتی ہے. پہلے بھی کہا تھا سیاست عدالتی کارروائی میں گھس چکی ہوئی ہے. ہم سیاست کا جواب نہیں دیں گے. اللہ کے سامنے آئین کا دفاع کا حلف لیا ہوا ہے. معاشی, سیاسی, معاشرتی, سیکیورٹی بحرانوں کے ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی ہے. معاملہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیں تو کیا قانون پر عمل درآمد نہ کرائیں؟ کیا عدالت عوامی مفاد سے آنکھیں چرا لے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. سپریم صرف اللہ کی ذات ہے. حکومت عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کی پابند ہے. اس کے بعد عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ چیف جسٹس صاحب نے بتایا. قانون پر عمل درآمد کرانے کے لیے قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے. قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ چوہدری صاحب بڑے عام ریمارک سے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آئے قربانی دینے کے حوالے سے. عدالت کے سامنے صرف فنڈز اور سیکیورٹی کا معاملہ اٹھایا گیا. کم از کم فنڈز تو جاری ہو سکتے تھے. نیک نیتی دکھانے کے لیے اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. سیکیورٹی پر عدالت کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. 8 اکتوبر تک سیکیورٹی ٹھیک ہونے کی کیا گارنٹی تھی؟ صرف مفروضوں پر الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے. 12 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 12 اکتوبر تک الیکشن ہوں گے. بجٹ تو مئی میں بھی پیش ہوتے رہے. لازمی نہیں کہ بجٹ جون میں ہی پیش کیا جائے. امتحان سے نکل سکتے ہیں اگر آپ کا اتفاق رائے ہو جائے. اللہ نے امتحان مقرر کیا ہے تو ہمارے ساتھ جو ہوگا دیکھا جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا. کوئی ہدایت دیں گے نہ مذاکرات میں مداخلت کریں گے. اگر چند دنوں میں معاملہ حل ہوا تو بہتر, پھر ادروائز ہم دیکھ لیں گے. الیکشن کمیشن نے نظر ثانی اپیل دائر کر رکھی ہے. وکیل شاہ ہاور کا عدالت میں موقف. نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا وقت گزر چکا ہوا ہے. چیف جسٹس صاحب کا جواب, کیا الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل میں قابل سماعت ہے؟ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ صرف فنڈز اور سیکیورٹی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کا سوال, پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں. چیف جسٹس صاحب نے یہ وہاں پہ بتایا. عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ پر اتفاق ہوا یا نہیں. کیا 2 یا 3 میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے 2-3 دن میں؟ چیف جسٹس صاحب کا یہ سوال تھا. آئی ایم ایف والا معاملہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ سننا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت ملتوی, مناسب حکم جاری کریں گے. چوہدری صاحب یہ ہیں سارے ریمارکس جو آج ہمیں سننے کو ملے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح میں آپ کی ناظرین کی جو ہے اس کی گوش گزار کر دیتا ہوں. ایک تو چیف جسٹس صاحب چوہدری صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے 14 مئی کا فیصلہ جو ہے الیکشن کروانے کا وہ ہمارا قائم ہے.
ہم بالکل نہیں ڈرتے، ہم سیاست میں نہیں پڑیں گے، کسی بھی طرح کی قربانی دینی پڑی تو ہم قربانی دیں گے. اوور ٹو یو چوئی صاحب. جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آئین پر عمل ہونا چاہیے، قانون کے تحت چلنا چاہیے سب کو. اور حکومت جو للکاریں مارتی ہے نا بڑکاں، جن کو کئی بکرے بلا کے، یعنی آپ کے خواجہ صاحب ہوں یا لاہور کے خواجہ صاحب ہوں یا شیخو پورے کے میاں صاحب ہوں یا فیصل آباد کے رانا صاحب ہوں یا لاہور کی محترمہ مریم نواز ہوں یا پنڈی کے مریم نواز اورنگزیب ہوں، اور جو میں ابھی شہباز شریف جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو اگر آپ ان کی لسٹ بنا لیں. چوئی صاحب معذرت چاہتا ہوں، یہ جو آپ نے بڑکوں کا ذکر کیا ہے نا، ہم نے ساری بڑکیں اکٹھی کی ہیں. ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ جو ہے اس کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ چوئی صاحب نے چونکہ بہت عام بات کرنے دے نا. میں اگر وہ بڑکیں سن لیں اس کے اوپر آپ کو پھر آپ سے بات کرو، آپ ہی سے بات کریں گے. چوئی صاحب یہ سن لیں ذرا. سیاسی موت کو زندگی دینے جسٹس مظاہر العلی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن آج پھر میدان میں آ گئے. جسٹس اعجاز الاحسن اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. چیف جسٹس سب کچھ بن جائے، حکومت بھی بن جائے، 3 ججز ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے. کمپرومائز ورڈکٹس، اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں. براؤن 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے. سو موٹو جو ہے نا جناب اسپیکر، دس ہیز ٹو بی کریکٹڈ. سسو موٹو، ساس کے کہنے پر 100 موٹو لینے والے لوگ لا کی مانے مگر سر مدر ان لا کی نہ مارے. ہتھوڑا نہیں چلے گا، پارلیمنٹ سپریم ہے، اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ملک کو نہیں بلا سکتے. یہ جو offensive آرڈر ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے، اس کو پریولیج کمیٹی میں اٹھانا چاہیے. اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب فرماتے ہیں میں کنسلٹنسی کر رہا تھا. کنسلٹنسی کا اردو ترجمہ دلالی ہوتا ہے. پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی درخواستیں جسٹس اسجد جاوید گرال کے پاس فکس کر دی گئیں، شخص جس کا بھائی آپ کی پارٹی میں ٹکٹ ہولڈر ہو. اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا یہ مقدمہ مارک کر کے ان کے پاس بھیجنا، یہ بھی ایک سوال اٹھاتا ہے. ہمارے اختیارات ہیں، ہمارے پاس سول پاورز ہیں کہ ہم ججوں کو یہاں پہ بلائیں. عدلیہ سے حساب لے. اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ ہو، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی. چوئی صاحب ادب کے ساتھ آپ نے چونکہ بڑکوں کا ذکر کیا تھا لہٰذا یہ تمام بڑکیں ہم نے کہا ناظرین کو دوبارہ سنوا دیں. جی چوئی صاحب. نہیں تو آج پھر کیا ہوا ان کا بڑکوں کا؟ کہا کہ بگی بلی بن کے پیش ہو گئے اور ساتھ ہی لیٹر دے دیا جس کا سگنیچر بھی نہیں تھے کہ جی وہ ابھی تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈیٹ کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ ہمیں موقع دیا جائے بات کرنے کا. تو یا پھر بڑکوں پر قائم رہو. افسوس نوابزاد نصر اللہ خان مرحوم کا شعر ہے، افسوس تم نہ کسی بات پر پورے اترے، نہ وفائیں تمہیں آئیں نہ جفائیں تمہیں آئیں. کسے پاسے سے کھلو جو نا، کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ نواز شریف وہاں سے اپنا وہ انہوں نے اوور کوٹ پایا ہوں، مفلر پائے ہوں نے میرے وقت، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان دیتے جا رہے ہیں. بھائی ثاقب نثار کو کب کے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اف یو ریکال، وہ پہلے ریٹائر ہوئے، اس کے گلزار احمد صاحب ہوئے، اس کے بعد آصف سعید کھوسا صاحب ہوئے، اس کے بعد میرا خیال ہے یہ موجودہ چیف جسٹس ہے جو اگلے 5-6 مہینے میں ریٹائر ہونے والے. کئی آئے اور چلے گئے، ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کیس بھی نہیں تھا ان کا. یعنی مزیدار بات یہ ہے کہ ثاقب نثار ڈگا کھوتے تو غصہ کو معیار تھے. I mean there was no case before his court, in his court. یعنی وہ تو 5 رکنی بینچ اور تھا، لیکن یہ باز نہیں آ رہے. یہ ان کا پہلے سارا زور لگا ہوا تھا فوج کو اس کا مذاق بنانے کے لیے، اس کو تضحیک کا نشانہ بنانے کی. فوج کے اوپر جو 16 ستمبر کو گجرانوالے سے نواز شریف نے شروع کیے کام کیا، اس کو چلا رہے ہیں. ابھی بھی ان کی گنونی سازش کیا ہے کہ کسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور عمران خان کو نتی کر کے اور ان کے اوپر کوئی مڈ سلیکنگ کی جائے، ان پہ اوپر مقدمے چلائے جائے. وہ تو ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں خاص طور پر عمران خان سے کہ جب فوج نے سیاست سے لا تلقی اختیار کر لی ہے تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کی طرف اب رجوع کرنا، ان پر اٹیک کرنے، ان کے نام لینا. گیو دیم اے چانس کہ وہ پیچھے ہٹے تو ہٹے رہے، اپنے سیاسی کریں. آپ کے سیاست میں بہت بڑے مخالف ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہزاروں کی لڑائی ہوتی رہے. دیر از نو ریزن ود یو. جبکہ انہوں نے سب سے پیچھے ہٹ گئے, انہوں نے اتفاق رائے کریں, الیکشن اور عوام ہی فیصلہ کریں گے. 5-7 انہوں نے پوائنٹ دیے جو جس سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو قوم یہ چاہتی ہے کہ فوج اور عوام کٹھے کھڑے ہوں, اور خاص طور پر چونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے, وہ ان لوگوں کی غلط اطلاعات کی بنیاد پر فوج سے پنگے یا ان سے. جو صاحب دیکھیں, یہ تو پہلے دن سے ہی ایک بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے, اور افواج پاکستان ظاہر پاکستان کی فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. تو ایک تو کوشش یہی ہے, بالکل آپ نے صحیح فرمایا, کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس سے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں. میرے خیال میں آپ نے بالکل صحیح بات کی طرف اشارہ کیا. جو صاحب یہ مجھے ذرا بتائیے گا, مجھے ایک آدھ میسج ملا ہے, یہ خاص طور پر پی ایم ایل این والے ٹارگٹ کر رہے ہیں ججز صاحبان کو ان کی رشتہ داریوں کے حوالے سے. جو ثاقب نثار صاحب ہیں, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے بچوں کی بھی رشتہ داریاں کسی سیاسی خاندان کے اندر ہی ہیں. یہ اگر لوگوں کو بتا دیں, لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ ہر جج کے بیٹے بیٹی پوتے پوتی کا کوئی رشتہ نکال لیتے ہیں, فلانا فلانے کا ہے, فلانا فلانے کا ہے. تو ثاقب نثار 2 بیٹیاں جو ہے, جی ثاقب نثار صاحب کی, ان کی 2 صاحبزادیاں جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ساری عمر رہے, میاں مصباح الرحمان, ان کے گھر بیائی ہوئی ہیں. یاسمین رحمان صاحبہ ہے, مجھے سٹنگ جج کی طرف بیایا. جی یاسمین رحمان صاحبہ ہیں, وہ پیپلز پارٹی کی ریزرو سیٹ کے اوپر, ہاں بالکل, وہ ایم این اے بھی رہی ہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو پھر ہر پولیٹیکل پارٹی کے کوئی اگر کسی کی جج کے ساتھ رشتہ داری ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو آپ پھر ختم کر دیں. یہ ایک لگا دیں, میرے خیال میں ایک نیا قانون پاس کر دیں. اللہ عدالتی شخصیات کی 1 سے زیادہ رشتہ داریاں نون میں ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, ان کو کہیں کہ جو ان کو مشورہ دیں, کیونکہ لاہور میں سارا آج بیٹھے ہوئے ہیں آج کل سارے لوگ, کہ ایک قانون پاس کر دیں کہ کسی جج کی رشتہ داری کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوگی. تو بھائی قانون پاس کروا لیں. یہ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے یہ تماشا لگایا ہوا ہے کہ جناب ججز کی فیملیز کو لے کے اس کے اوپر جو ان کو گھیرنا شروع کر دینا چاہیے. اسی کانے ہیں نا, سارا ملک ہی اس طرح کا ہے بس. اچھا چوئی صاحب, آپ آتے ہیں جو آپ کا بھی فیوریٹ موضوع ہے, وہ 2-3-4-3 یہ جو اس کے اوپر آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں, اور آج تک انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے ناظرین ایک بھی دفعہ, آج بھی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے بتایا, اور جناب اعلیٰ وہ 4-3 اور 2-3 کا جو ہے بات ہوتی رہتی ہے, اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے. کورٹ کے اندر نہ کسی نے لکھ کے دیا ہے, نہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہوتا ہے. لیکن ناظرین دیکھیں, یہ جو بیانیہ ہے نا, یہ جو پروپیگنڈا جس کو بولا جاتا ہے عوام کے سامنے, کس تواتر کے ساتھ یہ 4-3 کی انہوں نے رٹ لگائی, اور ایسا تاثر دیا جیسا کہ جناب اعلیٰ فیصلہ 4-3 کا ہے, اور جو موجودہ بینچ ہے وہ بالکل غلط فیصلے کو لے کے آگے ساری بات کرے. سی بات ہے خاور گورنمنٹ صاحب, سیاسی اور عوامی سطح پر ہو گئے یہ ناکام. اب یہ محلاتی سازشوں سے, منہ شکافیوں سے, وہی آپ کو سنانا کر کے, وہی آپ کو سنانا, اپنے مخالفوں کو لڑائی کرا کے یہ اصل میں اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ سنیں ذرا ناظرین, دیکھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4-3 سے مسترد ہو گئی ہیں. میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے. یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے, یہ پوری 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا, جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں. یہ فیصلہ نہیں ہے, اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا. ہم 3 ممبر بینچ کو نہیں مانتے, ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. سپریم کورٹ اپنا اقلیتی فیصلہ وہ اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, اسی 4-3 کی بحث کو لے کے آج شام قریشی صاحب نے بھی بات کی وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے, وہ بھی سنیں. تو اگر آپ 4-3 کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ اس بینچ کے سامنے پیش کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں. اور صحیح کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے 8 اکتوبر کو سیکیورٹی درست ہو جائے گی. اچھا, یہ تو چوہدری صاحب آپ نے دیکھ لیا. آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں. میری اطلاعات کے مطابق یہ گزشتہ روز جب عمران خان یہاں پہ اسلام آباد آئے ایک کیس کے سلسلے میں, ایک کیا درجنوں کیسز کے سلسلے میں گرفتاری کا پروگرام تھا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ چائنیز پرائم منسٹر پاکستان کے اندر آ چکے ہوئے ہیں, لینڈ کر چکے ہوئے ہیں, جو طالبان کا ایک وفد آیا ہوا ہے, فارن منسٹر, وزیر خارجہ, فارن منسٹر ان کے وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ایک ڈیلیگیشن, ہائی لیول ڈیلیگیشن طالبان کا آیا ہوا ہے. تو ٹاکس اگلے 2-3 دن یہاں اسلام آباد کے اندر ہونی ہے. تو
اس ایونٹ کو لے کے وہ گرفتاری جو ہے انہوں نے فی الحال ٹال دیا ہے. آج خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی ناظرین, وہ توشہ خانہ کے اوپر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ فرد جرم عائد ہوگا. چلیں وہ تو عدالت کا معاملہ ہے, عدالت دیکھے, عمران خان صاحب دیکھیں, لیکن بات یہی چل رہی ہے کہ اب عدالت میں پیشی سے پہلے پمس کے اندر بھی عمران خان کا میڈیکل بورڈ ہوا کرے گا. خبر یہ ہے چوہدری صاحب کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے. پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا, اس کے بعد باقی جو کیسز بنے ہوئے پارٹی کے لوگوں کو آلریڈی گرفتاری کچھ ہوئی ہوئی ہے, باقی کو بھی گرفتار کر کے تو پارٹی نے ایک باری چوہدری صاحب توڑنا ہے. کی خبر ہے تھوڑے کو؟ کوئی کچھ نہیں توڑ رہا ہے. عمران خان اقتدار سے آ رہا ہے, الیکشن جیت کے آ رہا ہے اور مونگ دڑ کے آ رہا ہے اور اپنی سٹرگل اور محنت اور ذہانت اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کے آ رہا ہے. They cannot stop him. Only thing is, stop this conspiracy. اللہ کے واسطے عمران خان کو سمجھائیں کہ وہ ان کے جال میں نہ پھنسے اور اپنے کام پر سیاسی مخالفوں سے جو مقابلہ ہے اسی پر کنسنٹریٹ کریں. ریاستی اداروں کو جس طرح آپ نے عدلیہ کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے, اسی طرح میں کہتا ہوں پاکستان کی فوج اور عوام کے یونائٹڈ فرنٹ کا اعلان کریں پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, اور اس کو لیڈ کریں عمران خان اور عارف الوی. جی چوہدری صاحب بالکل آپ صاحب مشورہ دے رہے ہیں. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد بتائیں گے ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ کس نہج پہ ہیں اور ملک ایک معیشت کو اگر دیکھا جائے تو کہاں کھڑا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین حال ہی میں بلومبرگ کی رپورٹ آئی, اس کے اندر جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اعداد و شمار سامنے رکھے گئے وہ آپ کی گوش گزار کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا 59 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. شرح سود جو ہے وہ 67 ایئرز کی جو بلند ترین سطح پر ہے. 40 لاکھ لوگ مزید سطح جو ہے خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان میں روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت اپریل میں اوسطاً جو ہے 36.4% اضافہ ہوا ہے, جو 1964 کے بعد مہنگائی کی بلند ترین شرح ہے, جبکہ سری لنکا میں مہنگائی کم ہو کر اب 35% ہو گئی ہے. پاکستان میں ایک سال پہلے کی نسبت ٹرانسپورٹ قیمتوں میں جو ہے وہ 56.8% اضافہ ہوا ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں 48% اضافہ ہوا ہے. کپڑے, جوتے اور باقی اشیاء میں 21%, بجلی کی قیمتوں میں 16%. اور اسی طرح 1956 کے بعد پاکستان میں شرح سود 21% کی بلند ترین سطح پر ہے. 2023 میں پاکستانی روپے بدترین جو کرنسی میں شمار کیا جا رہا ہے. ڈالر کے مقابلے میں جو قدر ہے 20% کم ہوئی ہے. اور IMF کی شرائط بدستور ہمارے سامنے ہیں. چند اخبارات کے تراشے آپ کے سامنے ناظرین رکھتے ہیں. جو ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں, مہنگائی 27% رہنے کا امکان ہے, پالیسی ریٹ مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان مہنگائی میں سری لنکا سے بھی آگے, 1964 کے بعد سب سے بلند ترین سطح. IMF کی شرح سود میں اضافہ ہوا ہے. آج ناظرین جو ہے رائٹرز کی ایک سٹوری آئی ہے, اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اگر IMF چاہیے, IMF کا بیل آؤٹ پیکج, تو اس کے لیے مزید کو $3 ارب کی جو فسکل آپ کی سپیس ہے اس کو کور کرنے کے لیے چاہیے. سعودیز نے وعدہ کیا تھا, شاید نہیں ملے. انہی تمام موضوعات کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے فرحان بخاری صاحب ہمارے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تو کافی دہائیوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. بہت شکریہ بخاری صاحب وقت دینے کے لیے. آپ کا شکریہ. اوور ٹو یو, آپ کیا کہیں گے سارے معاملات کو سامنے دیکھتے ہوئے؟ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں جو ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں انہیں راتوں کو نیند نہیں آنی چاہیے. تو اس لیے جب وہ ٹی وی چینلز پہ آتے ہیں اور آ کے جب یہ اعلان یہ فرماتے ہیں کہ جی بس IMF کا پروگرام آنے ہی والا ہے, اور یہ کتنی دفعہ ہم گزشتہ مہینوں میں سن چکے ہیں, تو پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, کیونکہ IMF کا پروگرام اور اس کی تاخیر, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں بہت مشکل, یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کی مشکل ترین صورتحال آج ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آپ نے اپنے انٹرو میں بلومبرگ کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ جی 40 لاکھ افراد غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. میرے خیال میں جو تعداد ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کوئی آج سے 8 مہینے پہلے جب سیلاب آیا تھا, تو بہت بڑا سیلاب آیا, تو اس کے نتیجے میں 3 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے تھے. آج بھی اگر آپ کچھ علاقوں میں چلے جائیں, خاص طور پہ سندھ کے کچھ علاقوں میں جائیں, تو وہ جو لاکھوں بلکہ کروڑوں افراد جو متاثر ہوئے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ آج بھی بے یار و مددگار ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. گو کہ حکومت نے اپنے تئیں کچھ کوشش کی ہے,
لیکن وہ جو ایک نارمل سی کا سلسلہ ہوتا ہے جو کہ ہم نے مثلا 2005 کے زلزلے کے بعد دیکھا کہ اس کے بعد چند ماہ میں ایک ایکٹیویٹی پاکستان میں شروع ہو گئی تھی، لیکن اب تو نتیجے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی چوہدری صاحب پلیز آپ بھی سوال کریں، لیکن ناظرین کی انفارمیشن کے لیے جو بخاری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی راتوں کو نیندیں اڑ جانا چاہیے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب ماشاءاللہ لندن کے اندر موجود ہیں اور ہمارے فارن منسٹر چلے، وہ تو ایک کام تھا جو شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہیں، لیکن وہاں پہ تو چوہدری صاحب بالکل ساری خوشی ہیں. پلیز اوور ٹو یو. فرحان بخاری صاحب، آپ جیسے بین الاقوامی شہرت یافتہ اکانومسٹ ہیں، فائنینشیل ٹائم لندن کی پاکستان میں نمائندگی کر رہے ہیں سال سے، اینڈ وی آر ویری فانڈ آف یو. ہیونگ سیڈ دس، لیکن تو کالا پٹواری تو منڈا ساڈا روئے امبنو، یعنی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک ملک کا دلدل میں دھنستا جا رہا ہے، نہ اکانومی کا کوئی حال ہے، تباہی کر دی ہر طرف سے عام آدمی کی. وہ تو ان کے منہ سے سوائے گالیاں اور بددعاؤں کے نکل نہیں کچھ رہا. اینی تھنگ گوئنگ رائٹ ان دس کنٹری اور اینی ہوپ فرام اینی کوارٹر. دیکھیے آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے. یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے کہ مسئلے کا کسی کو نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے. یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلے کا حل نہیں جانتے لوگ، یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کئی دفعہ ایکسرسائز ہو چکی ہے، مختلف سیمینارز ہوئے ہیں، کانفرنسز ہوئی ہیں، وہ حل بھی بتائے جا چکے ہیں. کرے گا کون؟ یہ کرے گا کون جو ہے یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور اس کے لیے ایک بہت سخت اور مشکل نیت کا فطور ہے. مینوں تو لگتا ہے گورنمنٹ کی نیت کا فطور کی بات کر رہے ہیں نا. وہ دیکھیے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. ظاہر ہے جو بھی ارباب اقتدار ہیں، ماضی میں کوئی اور حکومت تھی ان پہ بھی تنقید ہوتی تھی، آج یہ حکومت ہے اس پہ تنقید ہو رہی ہے. ایک دو تین غلطیاں گن کے آپ بتا سکیں کہ پچھلے ایک سال کے دوران جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے 6% پہ گرو کرتی اکانومی کو کھینچ کے زیرو پہ لے آئے، یہ غلطی کہاں پہ ہوئی جو اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی؟ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہوئی کہ مفتاح اسماعیل نے جو کہ سابق وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک راستے پہ ڈال دیا تھا. اچھا تھا یا برا تھا، میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، حالات کو دیکھتا ہوں ان کے مطابق ان کے بارے میں لکھتا ہوں. تو یہ کیا وجہ تھی کہ جب ایک راستے کی ابتدا ہو چکی تھی کہ انہیں راتوں رات فارغ کر کے وزیر خزانہ نئے لے آئے. پھر نئے وزیر خزانہ صاحب نے ابتدائی کی یہ کہہ کر کہ جی میں آئی ایم ایف کو دیکھ لوں گا، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی آئی ایم ایف. وہ بظاہر یہ مطلب یہ اس قسم کی صورتحال کہ آپ بینک میں قرضہ لینے کے لیے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اپنے بینک مینیجر کو وہ دھمکی بھی لگانا شروع کریں اور انہیں آپ پیسے کاٹ کے رکھے تھے. اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا اس کے علاوہ بھی جو ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی کہ جی ایک وزیر خزانہ موصوف نے ایک بیان دیا کہ جناب یہ جو زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر ہیں جو تو 4 ارب ڈالر نہیں ہے تو 10 ارب ڈالر ہیں، یعنی یہ کہ جو پرائیویٹ لوگوں کے ڈپازٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل کیے جائیں. تو لوگوں کو 1998 کی یاد آ گئی جبکہ پی ایم ایل این کی حکومت کے دوران نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد یہاں پہ پاکستان میں جو فارن ایکسچینج اکاؤنٹ تھے وہ فریز کر دیے گئے تھے. اچھا اس وقت لوگوں نے قربانی دی تھی، لوگ قربانی دینے کے لیے تیار تھے کیونکہ قومی مقصد سامنے تھا. بھائی پاکستان کو نیوکلیئرائز ہونے کی ضرورت تھی. آج وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ بھائی کس وجہ سے قربانی. جی صاحب فرحان بخاری صاحب اور خاور گومن صاحب مجھے یہ بتا دیں دو چیزوں کا جواب. وہ حکومت یہ کہتی ہے اسحاق ڈار اور شہباز شریف اور ان کے حواری وہ کہتے ہیں کہ جی ملک تو تباہ ہو رہا تھا، وہ تو عمران خان اور ان کے لوگوں نے تو ہر چیز ختم کر دی تھی، وہ تو ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کر ریاست کو بچایا ہے. پہلے تو اس کا مجھے جواب دیں، یہ ان کا جو موقف ہے اس میں کتنی صداقت ہے. اور نمبر 2، یہ جو 178 سے ڈالر 290 کے اندر آ چکا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور آگے بھی ان کا کون سا پلان ہے جس سے انہوں نے بہتری کرنی ہے کہ جان نہیں چھوڑ رہے؟ یعنی ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ بھائی 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں، وہ بھی ان کی فرمائش پر کہ جی آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی اسمبلیاں توڑ دیں. اب توڑ دیں تو جا کے سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کیونکہ جی انہوں نے آج ہی ان کے وکیل کا بیان وہاں دیکھ لے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وائی ڈو دے وانٹ مور اسپیس؟
انہوں نے قربانی کیا دی. 1 منٹ نہیں رہنا چاہیے. چودھری صاحب آپ نے کچھ بڑے مشکل سوالات اٹھائے ہیں اور میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کی. سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی عمران خان نے خراب کر دیا تھا، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن عمران خان کے بعد پھر وہی بات ہے جو کہ ابھی پہلے میں نے عرض کی کہ مفتاح اسماعیل نے آ کے اسی حکومت میں پی ڈی ایم کی حکومت میں کوئی راستہ دکھایا تھا، کوئی حالات تھوڑے سے سنبھلے تھے، آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے تھے، پھر ایک دم سے انہیں ہٹا کے فارغ کر کے ایک نئی وزیر خزانہ کو لے کے آئے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو زر مبادلہ کا معاملہ جو چودھری صاحب نے اٹھایا ہے، اتنی تیزی سے پچھلے 1 سال میں سلائیڈ ہوئی ہے، اور جو تقریباً 180 سے اب 280 285 بلکہ سنتے ہیں کہ جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ تو 300 کے قریب، بالکل 300 سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے جی، اس کے قریب پہنچ چکا ہے. اب دیکھیں اس میں کئی فیکٹرز ہیں، لیکن سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہ کہ پاکستان کی فارن ایکسچینج پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے جو کہ اب کئی مہینوں سے چلا آ رہا ہے. آپ نے اسے مینج کرنے کی کوشش کی، آپ سے مینج نہیں ہوا. کوئی چیز مثبت ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ہماری اکانومی کے حوالے سے ہو رہی ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یار یہ چیز اچھی ہو رہی ہے، اس کی روشنی میں ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے؟ فی الحال ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس واپس چلے جاتے ہیں، آئی ایم ایف پروگرام ریسٹور ہو جاتا ہے، تو شاید پھر روپے کے اوپر پریشر وقتی طور پہ کچھ تھوڑا کم ہو جائے. یعنی جو اسحاق ڈار صاحب نے 200 روپے کا دعویٰ کیا تھا وہ تو کبھی نہیں ہوگا. آپ کسی ماہر معیشت سے پوچھ لیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ایسی ایک بات تھی، ویسا کبھی نہیں ہوگا. لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ صرف معاشی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کیونکہ جو بھی آپ کو دے گا، چاہے آپ کے دوست ہیں، دوست ممالک ہیں باہر کے، وہ یہ تو جاننا چاہیں گے کہ آپ کا مستقبل کیا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو ہے جو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے وہ کیسے آپ لے کے آئیں گے، اور آئندہ جو حکومت آئے گی وہ کون بنائے گا؟ کیونکہ سارے انٹرنیشنل سرویز جو چوہدری صاحب بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں کہ آن گراؤنڈ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھیا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. عمران خان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے جو سارے کا سارا رویہ رکھا گیا ہے. ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، تو بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ابھی چوہدری صاحب اشارہ کیا کہ آج سپریم کورٹ کے اندر 4-5 پوائنٹ جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے رکھے ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے سائن کر کے دیے ہیں جس اسٹیٹمنٹ کے اوپر. وہ سارے کا سارا جو کیس ہے وہ اکانومی کے اوپر وہ بیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمیں معیشت خراب ملی تھی، اب معیشت کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، لہٰذا ہمیں وقت چاہیے، ہم جلدی الیکشن میں نہیں جا سکتے. تو اس کے اوپر بخاری صاحب سے ہم کامنٹ لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج حیران کن طور پر جو حکومت وقت کی طرف سے ایک جواب جمع کروایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر جو سائن تھے وہ صرف اسحاق ڈار صاحب کے تھے. وہ اگر جواب پڑھیں تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ہی کیوں سائن تھے. اسحاق ڈار صاحب نے اپنے اس جواب کے اندر وہ کچھ اشاریے گنوائے ہیں کہ جب 2017 میں ہماری حکومت تھی تو اس وقت ملک کی اکانومی کس جگہ پہ کھڑی تھی. ہم 24ویں بڑی اچھی اکانومی تھی دنیا کے، جو کہ 47ویں جو اکانومی کے نمبر پہ ہم چلے گئے. پھر قرضہ جات کی بات کرتے ہیں کہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گیا، 25 سے 44 تک. اسی طرح جو لائبلٹیز ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں. پھر پاور سیکٹر کے اندر یہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ جی تب کتنے تھے جو لائبلٹیز کی تھی، اب کتنی ہے. 1148 بلین سے وہ کہہ رہے کہ جی 2467 بلین تک چلی گئی، آن اینڈ آن. اب معاملہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ جواب دیکھا تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے ریمارکس جو ہم نے شروع میں آپ کو سنوائے بھی، انہیں فرمایا یہ جو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے یا معیشت کا معاملہ ہے، یہ آپ جانے، اپوزیشن جانے، حکومت جانے، اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ہمارا جو لینا دینا ہے وہ ہے ملک کے اندر آئین کے اوپر عملداری کے حوالے سے. اور آپ نے دیکھا کہ جب باہر نکلے خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے بھی وہی کہ جی کدی کاڑے عمران خان صاحب نے الیکشن دی. سنیں ذرا وہ کیا فرما رہے تھے. معاشی بحران ہے، ایک سیاسی کھینچا تانی کا ماحول ہے، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہوا. ہم نے تمام شرطیں بھی پوری کر دی ہیں، بجٹ سامنے آ رہا ہے. عمران خان صاحب کو کس بات کی جلدی ہے؟ یہ کوئی سال یا 6 ماہ کا ان کو پروگرام تو نہیں بتایا جا رہا؟ کیا وہ چند ہفتے صبر نہیں کر سکتے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں؟ بخاری صاحب اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس اس اگست تک وقت ہے، اگر یہ اسمبلیاں ٹائم پورا بھی کرتی ہیں،
مشکل فیصلے ہیں آپ نے جو اپنی معیشت کے حوالے سے کرنے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے ایک فریش مینڈیٹ لے لیا جائے. وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، جس کو بھی عوام پاکستان جو ہے وہ الیکٹ کرے، وہ آ کے آسان مشکل فیصلے کرے. اگر آپ مستقبل کے بارے میں اعداد و شمار دیکھیں تو اگلے مالی سال میں پاکستان کو تقریباً 33 سے 34 ارب ڈالر چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور قرضے کی واپسی اور اس کے علاوہ سود کی پیمنٹس یہ چاہیے. اور پاکستان کو اس لیے لازماً ایک اور IMF پروگرام میں جانا پڑے گا. یہ پروگرام ختم ہوگا تو دوسرا ایک طوفان سر پہ کھڑا ہوگا، بلکہ مارکیٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ 10 ارب ڈالر کا ایک IMF پروگرام نیا والا اب اس سال جولائی اگست میں یا اس کے بعد شروع ہو جائے گا. اس کی سخت شرائط ہوں گی. سوال تو یہ ہے کہ اب اس وقت تک آپ نے جتنی سختی عوام کے ساتھ پہ کی ہے، جتنا بوجھ ڈال دیا ہے، بجلی کے نرخ دیکھ لیں، گیس کے نرخ دیکھ لیں، اور چیزیں دیکھ لیں، مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، یہ یہاں پہ رکے گا نہیں. کیا اس مشکل صورتحال کو بہتر طور پہ اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو ایک فریش سیاسی مینڈیٹ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، یا آپ کو اپنی ٹینیور کو کسی نہ کسی طرح ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، جو کہ اچھا چوہدری صاحب میرا سوال بھی لینا ہے، اور اگر سوال کرنا ہے آپ بخاری صاحب سے وہ بھی کر لیجئے گا. خبر یہی ہے، وہ کہتے ہیں جو مرضی کر لیں، ہم خود کشی کر لیں گے، خود اپنے آپ کو کچھ کے ساتھ کچھ کر لیں گے، انتخابات میں ہم نے نہیں جانا. اوور ٹو یو سر. نہیں، آج تو بالکل لیٹ گئے ہیں. آج کہتے ہیں جی وہ ہمیں موقع دیں، ہم جو ہے اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دیں گے وقت سے پہلے. جو پہلے کہتے تھے کہ ان کو نہیں توڑنا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، آسمان گر جائے گا. تو آج تو وہاں انہوں نے جواب جو جمع کرایا سپریم کورٹ کو، ہمیں اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ 14 مئی کے اندر انہوں نے اسمبلیاں توڑنی ہیں یا بجٹ پیش کر کے توڑنی ہے. یہ بات اتنا اختلاف زیادہ رہ نہیں گیا. خان صاحب کہتے ہیں ان کا اعتبار نہیں ہے، لہذا میں پہلے یہ توڑ کے یا سپریم کورٹ میں جمع کرائیں کہ یہ ایڈوائز ہے، فلاں ڈیٹ کو آٹومیٹکلی اسمبلی ٹوٹ جائے گی. یعنی کوئی گارنٹر ادر دین دس گورنمنٹ نہیں. وہ تو چوہدری صاحب بڑا آسان ہے. آج بھی سپریم کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ 2-3 دن کے اندر اگر آپ کس تاریخ کے اوپر آپ بات کر لیتے ہیں، بڑا آسان ہے. ایک لکھیں، ایک ڈرافٹ ہوگا، اس میں حکومت وقت اور اپوزیشن لکھ کے دے دے گی اس تاریخ کو اسمبلی ٹوٹ جائے گی، اس تاریخ کو نگران آ جائیں گے، اس تاریخ کو ملک کے اندر انتخابات ہو جائیں گے. اس کو ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ پروٹیکشن مل جائے گی. مسئلہ مشکل نہیں ہے. آپ تو بخاری صاحب الیکشن دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، اس وقت بہت زیادہ بے یقینی کی صورتحال ہے، اور یہ بڑی پریشان کن ہے. یہ پاکستانی سیاست کے لیے پریشان کن ہے، یہ پاکستانی معیشت کے لیے پریشان کن ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی سرمایہ کار آج کل کے حالات میں یہاں پہ ایک دن سے اگلے دن کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ملک کی کس سمت میں جائے گا. باتیں تو بہت سی ہو رہی ہیں لیکن بات ابھی تک بن نہیں رہی. کیا کوئی سرمایہ کاری یہاں پہ کرے گا؟ کیا کوئی سال 2 سال کے لیے پلان کر سکتا ہے؟ جو حالات ہیں اس وقت، روپے کی جو انسٹیبلٹی ہے، ساری کی ساری انڈسٹری بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ڈالر کی قیمت کا پتہ ہی کوئی نہیں. آج اتنا ہے، آج 290 ہے، کل 295 ہے. اچھی خبر یہ ہے جی کہ اب یہ جو ہے نا ڈرونا خواب آف دیز PDM گورنمنٹ از کمنگ ٹو این اینڈ. چلے ناظرین، جو کل جو چوہدری صاحب نے ایک افسوسناک خبر شیئر کی تھی، جس طرح شمالی وزیرستان میں ہمارے 6 فوجی جوان شہید ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. اسی ایک افسوسناک واقعہ جو پارا چنار کے اندر ہوا، 8 اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. ناظرین، یہ جو ابھی بخاری صاحب بات کر رہے تھے نا، جب دنیا کے سامنے اس طرح کی خبریں جائیں گی، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام کی خبر جائے گی، اور یہ پتا چلے گا کہ ملک ایک سابق پرائم منسٹر کے اوپر عدت کے کیسز چل رہے ہیں، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.